نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ شرم و حیا کا اسلام کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں نے یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بد نظری، بد نگاہی کتنا سنگین گناہ ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ آج میں حجاب اور پردے کی اہمیت سے متعلق اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنا کر عقل کا نور عطا فرمایا۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان اور حیوان کی زندگی کے اندر بنیادی فرق ہے۔ کھانے پینے، بیوی بچے والے کاموں میں انسان حیوان سب برابر ہیں۔ مکان بنا کر رہنے میں بھی میرے پیارے بھائیوں کوئی خاص فرق نہیں۔ انسانی ضروریات زیادہ ہیں، اس لیے انسان کو پرتعیش اور فلک بوس عمارتوں کی ضرورتیں پڑتی ہیں، جبکہ جانوروں کی زندگیاں سادہ ہیں، ان کے رہنے کی جگہیں بھی معمولی ہوتی ہیں۔ چڑیا گھونسلہ بنا کر رہتی ہے، سانپ جو ہے وہ اپنے بل میں گھس جاتا ہے اور شیر جو ہے وہ اپنی کچھار کے اندر آرام کرتا ہے۔ رہ گئی بات میرے پیارے بھائیوں آپس کے رہن سہن کی، اس کے اندر بھی کوئی خاص فرق نہیں۔ دیکھیں، چیونٹی کی زندگی کے اندر اتفاق و اتحاد کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے اندر آداب سلطانہ کی انتہا ہے، اور پرندوں کی زندگیوں کے اندر میرے پیارے بھائیوں ذکر و عبادت ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات ایسی ہے، ایک صفت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو جانوروں کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ ایک بات ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان کو جانوروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور وہ ہے میرے پیارے بھائیوں یہ شرم و حیا والی صفت۔ اسی صفت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اور قدم قدم پر یوں کہہ لیجئے کہ اپنے مالک کی، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے۔ چنانچہ تاریخ انسانیت بھی اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے۔ دیکھیں، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کے اندر پوشاک عطا کی گئی، جنت کے اندر لباس عطا کیا گیا، لیکن جب دونوں نے جنت کے اندر وہ پھل کھا لیا جس کے کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، تو ان سے جنتی پوشاک واپس لے لی گئی، ان کا جنتی لباس اتار لیا گیا، لیکن دونوں کے دونوں فوراً اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔
دونوں نے اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کے اوپر درختوں کے پتے رکھ لیے۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ وہ دونوں کے دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کے پوشیدہ اعضاء کو چھپانے کے لیے عربی زبان کے اندر عورت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور فارسی اور اردو کے اندر ستر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شروع زمانے سے ہی اولاد آدم یعنی انسانیت جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں اپنے ستر کو چھپاتی چلی آئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عقل و شعور کے اندر پختگی آئی اور انسان نے معاشرتی آداب و اخلاق کو اپنایا تو میرے پیارے بھائیوں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے لباس کے اندر اور بھی زیادہ شائستگی آتی چلی گئی۔ چنانچہ تمام مذاہب عالم نے انسان کو مہذب اور باسلیقہ لباس پہننے کی تعلیم دی ہے۔ آپ عیسائی مذہب کے اندر اگر عورت کے لباس پر غور کریں تو میرے پیارے بھائیوں پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ وہ صرف اپنا ستر ہی نہیں چھپاتی بلکہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ اپنے پورے جسم کو میرے پیارے بھائیوں کپڑوں سے ڈھانکتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں گرجا اور کلیسا کے اندر زندگی گزارنے والی جو عیسائی عورتیں ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں آپ کو اسی لباس میں ملبوس نظر آئیں گی۔ تو پتہ چلا کہ اعضائے مستورہ کو چھپانا یہ طبعی، فطری یا پھر آپ کہیں کہ شرعی ہر لحاظ سے اور ہر اعتبار سے لازم ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں یہ فرض رہا ہے۔ دیکھیں دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا دوسرا نام ہے، اور دین اسلام نے حیا کو ایمان کا لازمی حصہ اور ایمان کا لازمی جز قرار دیا ہے، اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے سے عریانی، فحاشی اور ننگے پن کو بالکل ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ چنانچہ دیکھیں اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ آپ زنا کے بالکل قریب نہ جائیں۔ دیکھیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمہ صافی سے یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت تک کے انسانوں کو فیضیاب کرنا تھا، اس لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان کے ذریعوں اور ان کے راستوں کو بھی منع فرما کر آپ یوں سمجھیں کہ شیطان کے داخلے کے ہر سوراخ کو بند کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر دیکھیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا تو شراب کے بنانے، بیچنے، خریدنے اور کسی کے بھی دینے کو منع اور حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح دیکھیں سود کو حرام قرار دیا گیا تو میرے پیارے بھائیوں معاملات فاسدہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے نفع کو بھی سود کی طرح مال خبیث اور مال حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح دیکھیں شرک کو حرام قرار دیا گیا تو میرے پیارے بھائیوں تصویریں بنانے اور بت تراشنے کو بھی منع اور حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح دیکھیں زنا کو حرام قرار دیا گیا تو میرے پیارے بھائیوں اجنبیہ عورت کے دیکھنے، اس کے چھونے، اس کے ساتھ شہوت بھرا کلام کرنے، اس کا تصور، اس کا خیال اپنے دل کے اندر جمانے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ میرے پیارے بھائیوں بے پردگی جو ہے وہی اکثر زنا کا سبب بنا کرتی ہے، اس لیے ہمارے دین اسلام نے عورت کو حجاب یعنی پردے کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں جو قدسی نفوس ہیں
انہوں نے حجاب کی اہمیت کو پہلے سے ہی محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن 5 ہجری میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نساءک یدخل علیہن البر والفاجر فلو حجبتہن۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے پاس نیک اور گناہگار یعنی ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اگر آپ ان کو پردے کے اہتمام کا حکم فرما دیں۔ اس پر میرے پیارے بھائیوں پردے کی آیات نازل ہو گئی۔ دیکھیں ہمارے بزرگ حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ اپنی مایہ ناز تصنیف معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ حجاب سے متعلق یعنی پردے سے متعلق قرآن مقدس کی 7 آیات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 احادیث ہیں۔ لہذا حجاب کا مطلب یہ ہے کہ حتی الوسع یعنی جہاں تک ہو سکے، جہاں تک گنجائش ہو، عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑ بھی جائے تو میرے پیارے بھائیوں اپنے جسم کو، اپنی زیب و زینت کو کسی چادر یا برقعے کے ذریعے ضرور چھپائے۔ آج کل کے سائنسی دور کے اندر میرے پیارے بھائیوں ایک طرف تو مادی ترقی عروج پر ہے، دوسری طرف یوں سمجھ لیجئے کہ عریانی اور فحاشی کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ فرنگی تہذیب کے اثرات نے فیشن پرستی اور بے حیائی کو میرے پیارے بھائیوں عام کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہماری کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی جو طالبات ہیں، بہنیں ہیں، وہ بھی میرے پیارے بھائیوں حجاب کی اہمیت کو غیر ضروری سمجھنے لگیں۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حجاب کی عظمت، اہمیت اور فضیلت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ آج تو میرے پیارے بھائیوں وقت کم ہے، میں قرآن مقدس کی صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، باقی انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس مضمون کو میرے پیارے بھائیوں خوب کھل کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ان عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، اپنے گھروں کے اندر ٹہری رہو، اپنے گھروں کے اندر جمی رہو۔ اور فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر عورت بناؤ سنگھار کر کے لوگوں کے سامنے آیا کرتی تھی، اس طرح بناؤ سنگھار کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا نہ کرو، یعنی لوگوں کو اپنی زیب و زینت دکھاتی نہ پھرا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب کے اندر رہیں اور عام طور سے اپنے گھروں کے اندر رہیں اور گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر اپنے فرائض منصبی کو پورا کریں۔ اور یاد رکھیں شریعت نے عورت کے ذمے کوئی ایسا کام نہیں لگایا جس کی وجہ سے اسے گھر سے باہر نکلنا پڑے۔ اور میں نے ابھی کہا کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی دقت کی وجہ سے اسے گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے یا کسی سخت ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو وہ میرے پیارے بھائیوں مجبوری میں بھی داخل ہے اور معذوری میں بھی داخل ہے، اور معذوری اور مجبوری کی ہر چیز شریعت کے اندر معاف ہوا کرتی۔ لیکن دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورت جتنا زیادہ اپنے گھر میں رہے گی،
عورت جتنا زیادہ وقت اپنے گھر کو دے گی اتنی ہی اللہ رب العزت کی مقرب اور اللہ رب العزت کی محبوب بندی بنے گی۔ دیکھیں ابن خزیمہ اور ابن حبان نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان میں، اپنے گھر کے بیچ میں چھپی ہوئی ہوتی۔ اسی طرح دیکھیں طبرانی کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے شرعی ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلنا جائز ہی نہیں۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ لا تحفظ المرأة الا فی بیتها، کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے سوا کہیں بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے میری آپ سبھی سے درخواست ہے، مجھ سمیت، کہ اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ آپ حجاب کی اہمیت کو سمجھیں، آپ اپنے آپ کو پردے کے اندر رہنے کی اور رکھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ مقرب اور محبوب بندی بنیں گی۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مضمون کو قرآن مقدس کی روشنی میں اور بھی زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔